یہ اس ٹائم میرے ہاتھ میں ایک پیپر کا یا کپڑے کا پیس نہیں ہے، یہ میری آپ کی اور میری قوم کی عزت ہے، یہ میری آپ کی اور اس قوم کی پہچان ہے، یہ میرا سمبل آف آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ یہ ہے تو مجھے پاسپورٹ ملتا ہے، اور اگر مجھے پاسپورٹ ملے گا تو ہی میں دنیا کے کسی کونے میں جا سکوں گا۔ یہ میرے ایک آزاد ملک کی نشانی ہے۔ آج کل پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے اور سو کالڈ پولیٹیشنز کے پیچھے لگ کر اس قوم نے آزادی کو ڈینائی کر دیا ہوا ہے۔ لوگوں نے میرے ملک کی اور اس جھنڈے کی عزت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ویڈیو میں نے بنانی نہیں تھی، مگر آج ہی سوشل میڈیا پہ فیس بک پر اسکرول کرتے ہوئے میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزری جس کو دیکھ کر میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رویا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان آدمی ویڈیو بناتا ہے ٹک ٹاک پر اور وہ فیس بک پہ اپلوڈ کرتا ہے، اور اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اس بار 14 اگست یا آزادی منانے کا دل نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ایفیلیشن ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی سے تھی۔ مانا کہ حکمران ہمارے گندے ہیں یا جس طرح بھی ہیں، انہوں نے ملک کو اتنی ترقی نہیں دی، عزت نہیں دی یا ویٹ ایور، ہم نے ایز این انڈیویجول خود کیا کیا ہے؟ خود تو ہم لوگ سڑکوں پہ کوڑا پھینکتے ہیں، گھر صاف کر کے اپنا کوڑا گلی میں پھینک دیتے ہیں، اور وہ ڈھیر بنتا 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 پوری بڑی روڑی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں جی، پلاسٹک کی بوتلیں، پلاسٹک کے تھیلے شاپر جتنے بھی ہیں وہ ہم گٹروں میں پھینک دیتے ہیں۔ بارش آتی ہے تو گٹر بند ہو جاتے ہیں، اور پھر جب سڑکوں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو پھر ہم حکومت کو کوستے ہیں۔ ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں آزادی کی قدر نہیں ہے۔ آزادی کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جن لوگوں کا پورا خاندان کٹ گیا جب ہجرت کر کے مسلمان انڈیا سے پاکستان آئے، لوگوں کی گردنیں کٹ گئیں، عورتوں کی عزتیں لٹ گئیں، اور تو اور لوگوں کے باپ بھائی، گھر پورا کا پورا اجڑ گیا، جانور ہلاک ہو گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ صرف ہماری آزادی کے لیے اپنا سارا کچھ چھوڑ کے پاکستان آئے۔ اور آج ہم لوگ جسٹ ڈیو ٹو پولیٹیکل ایفیلیشن ود اینی اسپیسیفک پارٹی ہم لوگ کہتے ہیں کہ آزادی نہیں چاہیے، آزادی منانے کا دل نہیں کرا، ہم تو منائیں گے۔ جس کو آزادی نہیں منانی اس کے لیے میرا ایک پیغام ہے، تو میرا پتر چھٹی کا چل۔ آزادی کی قدر برما، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیں جن کو نماز پڑھنے کے لیے بھی پتھر کھانے پڑتے ہیں، جن کو مسجدوں کے اندر جا کے شہید کر دیا جاتا ہے، جن کے بال بچوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو کہ بچپن کا یعنی 2011-12 کا واقعہ ہوگا۔ کزن ہمارے ساتھ ایک بڑا تھا جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور میں ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پہ جو فرنٹ ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور 2 کزن میرے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے پچھلی سیٹس پر۔ اور ہم لوگ اپنے گاؤں میں جو کہ ستلج کے اوپر واقع ہے، مطلب ہمارے رائٹ سائڈ پہ تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر ہی دور انڈیا کی لائٹس وغیرہ یا کہہ لیں کہ نظر آتی ہیں، لیکن اس رات اس طرح ہوا کہ لائٹ گئی ہوئی تھی، اور بالکل سردیوں کی رات میں گھوپ اندھیرا تھا جس کو کہتے ہیں نا کہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ جا رہے ہیں بس، آگے ہیڈ لائٹس کی جو گاڑی کی لائٹس تھیں انہی کا ہمیں صرف اندازہ ہو رہا تھا، اور ٹریول کرتے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی سائن نہیں مل رہا، اور اچانک بس مائنڈ میں خیال آیا کہ کہیں ہمیں انڈیا میں تو نہیں چلے گئے، ہم نے کہیں بارڈر کراس تو نہیں کر لیا اندھیرے کے دوران، کیونکہ اگر ہم نے بارڈر کراس کر لیا ہوا ہے تو پھر ہماری خیر نہیں۔ BSF جو بارڈر سیکیورٹی فورس ہے ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہمیں ڈائریکٹ شوٹ کر دیں، یا اگر وہ ہمیں شوٹ نہیں بھی کرتے ہیں تو ہمیں اٹھا کے قید کر لیں گے، عمر قید، اور پھر ہماری وہاں پہ جو ہے نا زندگی ختم ہو جائے گی، سڑ جل جائیں گے ہم اندر ہی۔ دل ہمارے گھبرائے ہوئے تھے۔ سردیوں کے دن ٹھیک ٹھاک سردی تھی، مطلب سردیوں کی رات سوری، اور پسینے سے ہم لوگ سارے ہی بس، کیونکہ ہم لوگ گھبرائے ہوئے تھے اور طرح طرح کے خیال آ رہے تھے، اور ہم لوگوں کو اس لیے وجہ سے اتنا شدید پسینہ آ رہا تھا، اور ہم لوگ چاروں ایک دوسرے کی طرف بس دیکھ رہے ہیں، اور کوئی بھی بول نہیں رہا ڈر کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر ہے جب خیالات آن گھیرتے ہیں تو اس ٹائم پھر انسان کے جو ہے وہ زبان بند ہو جاتی ہے۔ تو 5 سے 7 کلومیٹر ہم نے ٹریول کیا، بہت مشکل، بس دل کانپ رہا تھا، اور اچانک ہی میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک الیکٹرک پول آتا ہے جس کے اوپر یہ جھنڈا یہ بنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہم سب کے چہروں کے اوپر وہ جو مسکراہٹ تھی، that I cannot explain that in my words کہ what I felt at that moment۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اس جھنڈے کی کیا ویلیو ہے، اگر اس کی جگہ انڈیا کا جھنڈا لگا ہوتا تو اس میں ہمارے کیا احساسات ہوتے، ہم لوگ تو شاید ادھر ہی ڈر کی وجہ سے ختم ہو جاتے۔ لہٰذا اس آزادی کی، اس پرچم کی عزت کریں، اس کی قدر کریں، اس کو ویلیو دیں۔ آج کل ہر بندہ کہہ رہا ہے میں نے باہر جانا ہے، باہر جا کے لائف سٹائل سٹینڈرڈز ہیں ان کے فلاں ادھر ہم نے اپنے سٹینڈرڈز خود خراب کیے ہیں۔
ہمارے ملک میں ٹریول کرتے ہوئے کوئی سگنل پہ رکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں رکتا. اگر یہی باہر چلے جائیں تو آپ سگنل توڑو گے بھی نہیں. دور سے ریڈ کو دیکھ کے آپ دور ہی بریک لگا لو گے. کوئی سڑک کے اوپر کوڑا نہیں پھینکو گے. یہاں پہ جس کا دل کرتا ہے وہ چودھری بنا ہوا ہے. باہر سب ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں. اگر اسی ڈنڈے کا استعمال پاکستان میں سٹارٹ ہو جائے تو ہماری قوم یہاں سے یہاں چلی جائے گی. آج کل ہمارے لیڈرز آزادی اور غلامی کی باتیں کرتے ہیں. جو باہر لوگ بیٹھے ہیں پاکستانی، ان سے بھی میری یہی گزارش ہے. وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک غلام ملک ہے، غلامی نہیں کریں گے، ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے. خود وہ باہر بیٹھے ہیں، اولادیں جائیدادیں سب کچھ ان کا باہر ہے. اسی طرح لیڈرز کا سب کچھ باہر ہے اور وہ ہم پر رول کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ آزادی اور غلامی کیا ہوتی ہے. الحمدللہ ہم لوگ یہاں پر سیف ہیں، ہم لوگ یہاں پر خوش ہیں. ہاں البتہ یہ جو سب کچھ چل رہے ہماری اپنی وجہ سے ہے. اگر جس طرح کی قوم ہوگی اس طرح کے حکمران ہوں گے. ان دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ اس پرچم کو، اس ملک کو، اس آزادی کو ویلیو دیں، اس کی قدر کریں اور میرے ملک کے لیے کچھ بہتر کریں. باہر جائیں، ضرور جائیں، گھومیں پھریں، آپ کا حق ہے، ہر شہری کا حق ہے، مگر اس آزادی کو ڈی ویلیو نہ کریں، اس آزادی کو ڈس رسپیکٹ اس کی نہ کریں اور اس کو ڈی ویلیو مت کریں. اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ کریم میرے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمیں ایز اے نیشن ایک بیٹر نیشن بننے کی توفیق عطا فرمائے. سوچ بدلے گی تو قوم بدلے گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور آزادی منائیں، خوب منائیں. وہی میں کہوں گا دوبارہ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس بار آزادی نہیں منانی، انہوں نے یہی کہا گا چل میرا پتر چھٹی کر. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.